سینئر جرنلسٹ ہیں حسنات ملک صاحب. ویلکم ٹو دا شو. ملک صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو نوٹس بھیجا ہے وزیر اعظم کو, یہ بتائیے کہ جو اس میں سو موٹو کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ چیف جسٹس کو وہ ہم نے بھیج دیا کہ وہ سو موٹو لیا جائے. کچھ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں سو موٹو کے حوالے سے کہ سو موٹو عام لوگوں کے لیے, عوام کے لیے, کہ سو موٹو کیا ہوتا ہے, اس میں کن اختیارات ہیں جس کا استعمال کیا جاتا ہے, اور سو موٹو کن حالات میں لیا جاتا ہے اور کس انداز سے اور کس طریقے سے لیا جاتا ہے؟ جی, یہ 184(3) آئین کا ہے. اس میں پبلک انٹرسٹ کا جب معاملہ ہو, پبلک انٹرسٹ کا کویسچن ہو, تو اس میں جو ہے وہ سپریم کورٹ ہی نوٹس لے سکتی ہے. اس کے دو طریقہ کار ہیں, یا کوئی کانسٹیٹیوشن پٹیشن فائل ہو, کوئی آدمی کانسٹیٹیوشن پٹیشن دائر کرے. دوسرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ خود ہی کسی معاملے میں جو ہے وہ نوٹس لے کے وہ ایک آرڈر پاس کرے. تو اب یہ جو معاملہ ہے اس میں نوٹس ہو چکا ہے, سو موٹو نوٹس ہو چکا ہے, اور انہوں نے آرڈر میں کہا ہے کہ اس کو نمبر لگائیں اور چیف جسٹس کے سامنے پیش مطلب وہ فائل کو رکھیں کہ وہ کوئی اپروپریٹ مناسب بینچ بنائے کہ اس کو ہیئرنگ کے لیے. تو سو موٹو ہو چکا ہے اب صرف, اور یہ جوڈیشل آرڈر ہو چکا ہے. اب چیف جسٹس بھی پابند ہوں گے, انہوں نے بنانا ہے بینچ, چاہے وہ اس بینچ کو ہی جو میں سن رہا تھا جیسے قاضی فائز کی سربراہی میں اسی کو سامنے لگا دیں یا کوئی اور بینچ بنائے. اب چیف جسٹس نے صرف بینچ بنانا ہے, تو دیکھیں اب کب بنتا ہے. لیکن یہ جوڈیشل آرڈر ہے, اب چیف جسٹس بھی پابند ہے اور اس جوڈیشل آرڈر پہ کوئی نہ کوئی اپنا جو ہے وہ بینچ بنانے کا. اچھا ملک صاحب, یہ بتائیے گا کہ جو آئین کا آرٹیکل ہے 17, جس کا ہم ذکر بار بار سن رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو جو ہے ایک اختیار ہے اس آئین کے آرٹیکل 17 کے تحت, اس کی تھوڑی تشریح بتائیے گا کہ جس کے تحت وہ ایسے جلسوں میں, ایسی تقریبات میں جا سکتے ہیں, ایسی گیدرنگز میں جا سکتے ہیں, خطبات وہاں پہ کر سکتے ہیں. کیا ہے اس کی ڈیٹیل؟ دیکھیں, بیسیکلی آرڈر میں تو کوئی آرٹیکل 17 کا کوئی ذکر نہیں ہے. اس طرح فریڈم آف اسپیچ, فریڈم ایسوسیشن اور یہ چیزیں اس میں ہیں, لیکن اس میں آرڈر میں یہ چیز نہیں ہے. آرڈر میں یہ ہے کہ کیا جو پرائم منسٹر جو پبلک مطلب وہ سروس آف پاکستان میں ہے, تو کیا وہ کسی ایک مخصوص پارٹی کا کوئی فنکشن ہے وہ اٹینڈ کر سکتا ہے یا نہیں. یہ فرسٹ ٹائم ہے, اس کی یہ کیس ہے انٹرپریٹیشن کا. تو اب اس میں انٹرپریٹیشن ہونی ہے, تشریح ہونی ہے کہ کیا وزیر اعظم جو ہے اس قسم کی تقریبات میں جا سکتا ہے, اٹینڈ کر سکتا ہے, تقریریں کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا. یہ اب چیز ہے. تو لیکن جیسے ہم نے دیکھا کہ 2012 میں لاہور ہائی کورٹ میں آصف علی زرداری کے خلاف تھا کہ صدر پاکستان جو ہے وہ سیاسی تقاریر اور سیاسی جو جلسے جلوس ہیں اور تقریبات ہیں ان میں شامل ہوتے ہیں تو ان پہ پابندی لگائی جائے. تو لاہور ہائی کورٹ نے, کیونکہ وہاں صدر اسٹیٹ آف مطلب ہیڈ آف اسٹیٹ ہے, تو اس حوالے سے تو کوئی انہوں نے یہ کہا تھا کہ صدر جو ہے وہ اس قسم کی مطلب یہ جو سیاسی اجتماعات ہیں یہ ان پہ نہیں کر سکتا. لیکن جو وزیر اعظم کا معاملہ ہے, اب دیکھنا ہوگا کہ کیا سپریم کورٹ کرتی ہے, لیکن یہ کافی نیرو انٹرپریٹیشن ہو جائے گی. ہم نے دیکھا ہے انڈیا میں بھی یہی جو معاملہ اسی طرح کا سسٹم ہے, یونائٹڈ کنگڈم انگلینڈ میں بھی یہ اسی طرح کا ہے. تو وہاں ہم نے دیکھا ہے اس قسم کی قدغن نہیں ہے وزیر اعظم کے کہ وہ اپنی پارٹی کو, کیونکہ پارٹی جو وزیر اعظم ہے, جو موجودہ وزیر اعظم ہے, ان کی دو کیپ ہیں, ایک وہ پی ٹی آئی کے صدر بھی ہیں, مطلب چیئرمین بھی ہیں, اور دوسرا وہ وزیر اعظم بھی ہیں. تو ماضی میں بھی یہی دیکھا گیا کہ وزیر اعظم جو بھی تھے, اب نواز شریف صاحب تھے تو وہ اپنی پارٹی جو میٹنگ ہوتی تھی ان کی بھی صدارت کرتے تھے اور ان کے خطاب بھی کرتے تھے. تو میرا خیال ہے کہ یہ سوال اٹھا ہے, جسٹ ایک سوال ہے, اس پہ اب اٹارنی جنرل جو ہے وہ اپنی رائے دیں گے, اور اس کے علاوہ اور لوگ. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں اتنی کوئی نیرو انٹرپریٹیشن ہو کہ جس میں ہو کہ وزیر اعظم پہ پابندی لگ جائے یا وزیر اعظم کو یہ کہا جائے کہ آپ کو اس قسم کی تقریبات میں شامل نہیں ہو سکتے. دوسرا معاملہ ہے اس میں فنڈ کے حوالے. جی آپ کنٹینیو کیجئے. جی, دوسرا معاملہ ہے وہ ہے فنڈ کا کہ جی ایک عمارت ہے جو کنونشن سینٹر سرکاری, تو وہ اس کو اس کے مقصد کے لیے استعمال کرنا. تو اس میں دیکھا جائے گا کہ کنونشن سینٹر ابھی آرڈر میں یہ بھی ہے کہ کیا اس کے حوالے سے پیمنٹ ہوئی, جو مطلب سینٹر جو جہاں تقریب ہوئی اس حوالے سے اس کو. تو یہ معاملہ جو ہے اس میں اب جب جواب آئے گا کنسرن اتھارٹی کی وجہ سے کی طرف سے کہ جی وہ انہوں نے باقاعدہ درخواست دی اور پیمنٹ کی کنونشن سینٹر جو ہائر
اس کی بلڈنگ جو ہے وہ ہائر کی اور اس میں جو فنکشن کیا, تو پھر تو یہ نہیں ہو سکتا معاملہ, کیونکہ جہاں تک اگر وہ انہوں نے ایسے ہی مس یوز کیا تو پھر سوال اٹھ سکتا ہے. لیکن میرا خیال ہے وہ یہ ہوگا کہ فیوچر کے لیے یہ کیس جو ایسا ہے یہ فیوچر کی پریسیڈنٹ سیٹ کرے گا. یہ کوئی صرف وزیر اعظم عمران خان کا معاملہ نہیں ہے, آگے کے لیے بھی معاملہ ہے. اور میرا خیال ہے کوئی بھی پارٹی, پولیٹیکل پارٹی, وہ یہ نہیں چاہے گی کہ وزیر اعظم پہ اس قسم کی قدغنیں لگیں کہ وہ سیاسی تقریبات پہ پابندی ہو اور وہ کسی قسم کا معاملے میں جو ہے وہ اس طرح شامل نہ ہو, کیونکہ اس کو اگر مطلب ایک وزیر اعظم اور بیوروکریٹ میں فرق تو میرا خیال ہے ہونا چاہیے. اور یہی میرا خیال ہے. اچھا, اس پہ نا ملک صاحب پولیٹیکل پارٹیز اور حکمران جماعت سمیت بہت سارے لوگوں کی یہ رائے ہے. ہم نے اس حوالے سے جو گفت و شنید کی, اپنے رپورٹر سے بھی بات چیت ہماری ہوئی, جو پریسیڈنٹ جس کا آپ نے ذکر کیا اس کے حوالے سے بات یہ ہے کہ اگر تو عدالت کا جو بینچ ہے وہ تشکیل ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ کیس آگے بڑھتا ہے اور اس کو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی سختی کے ساتھ یا اتنا سیریس یہ کیس نہیں شاید آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو پائے گا, کیا ایسا پاسبل ہے کہ اس کے بعد سی ایم کی جانب بھی آیا جائے, باقی جو حکومتی وزراء ہیں, باقی جو حکومتی عہدیداران ہیں, ان کے لیے بھی ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے کہ جب وزیر اعظم کسی ایسی تقریب میں شرکت کریں گے اور ان کی پوچھ پکڑ ہوگی تو وہ پکڑ دھکڑ اور وہ پوچھ پڑتال جو ہے وہ باقی وزیر اعلیٰ سمیت, باقی وزرائے اعلیٰ سمیت, باقی تمام منسٹرز کی اور تو باقی تمام حکومتی عہدیداران کی بھی ہو سکتی ہے؟ جی بالکل, یہ پریسیڈنٹ پھر سپریم کورٹ کا ہر فیصلہ جو ہے وہ ایک ججمنٹ لا بنتا ہے, اور وہ اس طرح کا اگر کوئی فیصلہ آئے گا تو وہ پھر فیوچر کے لیے بھی وہی ہوگا معاملہ. کہ اب جس طرح آصف علی زرداری صاحب جب صدر تھے تو ایک فیصلہ آیا لاہور ہائی کورٹ کا, تو اب جو موجودہ صدر ہیں وہ بھی پابند ہیں اس حوالے سے کہ وہ کوئی سیاسی جو ہے اجتماعات سے یہ خطاب نہیں کر سکتے یا وہاں جو وہ اس قسم کا عہدہ بھی رکھ سکیں جس طرح سیاسی عہدہ. تو یہ یہاں بھی ہے معاملہ, لیکن میرا خیال ہے کہ اتنے حد تک جو عموماً اب کافی وکلاء سے اور لا آفیسر سے بات ہوئی ہے تو وہ تو بڑے ہوپ فل ہیں کہ اس طرح معاملہ اس طرف نہیں جائے گا. پھر یہ ہے کہ ایک ویو بھی یہ بھی ہے کہ جو پالیٹکس ہے اس کو ریگولیٹ کرنا وہ عدلیہ کا کام نہیں ہے. یہ کام جو ہے یا اگر کرنا ہے تو پارلیمنٹ کرے, یا یہ نہیں عدلیہ کا یہ کام نہیں کہ وہ اس قسم کی قدغنیں لگائے اور اس قسم کی انٹرپریٹیشن کرے جس سے جو ہے وزیر اعظم کی جو اختیارات ہیں یا وزیر اعظم کی جو موومنٹ ہے یا جو اس قسم اس پہ قدغن اس قسم کی ہو. تو میرا خیال ہے کہ یہ عدالت جب یہ بینچ بنے گا یا اس طرح ہوگا یا اسی بینچ میں لگے گا تو سچویشن مختلف ہوگی. اب دیکھیں اب جو اٹارنی جنرل ہیں وہ کیا اس حوالے سے جواب دیتے ہیں. اچھا, یہ بتائیے کہ اس کیس میں وزیر اعظم کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے یا ان کا کوئی نمائندہ ریپرزینٹیٹیو جو ہے وہ انف ہوگا؟ وہ نوٹس ہے, نوٹس تو کسی بھی وکیل کے ذریعے وہ وکیل ان کو ریپرزینٹ کر کے وہ اپنا موقف دے سکتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اٹارنی جنرل پاکستان جو ہے وہ بھی وہ مین تو ان پہ ہے کہ وہ کس قسم کی مطلب اسسٹنس لیگل معاونت دیں گے اس معاملے میں. تو وہ معاملہ ہے. پھر یہ ہے کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ کب یہ بینچ بناتے ہیں. اسی طرح کی اسی بینچ نے چیئرمین نیب کی جو اختیارات کے حوالے سے بھی ایک سو موٹو لیا, لیکن چیف جسٹس نے وہ معاملہ اپنے پاس رکھا اور وہاں دیکھا گیا کہ وہاں جو ماحول تھا اور جو وہ مختلف تھا. تو یہ ڈیپینڈ ہے کہ اب کیا بینچ کون سا بنتا ہے, یہ معاملہ ریفر کب اور یہ کب سماعت ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مد نظر. اچھا ملک صاحب, یہ بتائیں کہ جتنی یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وکلاء تنظیمیں بھی بہت ساری ہیں, شہر شہر میں ہیں, بار کاؤنسلز بنی, اور ان سب کے جو ہے وہ پولیٹیکل ایفیلیشنز ہیں. اس کا ہم نے بہت دفعہ ذکر بھی کیا, ہم نے اس کے حوالے سے بہت کور بھی کیا, بہت رپورٹ بھی کیا. تو وکلاء کی جو ایفیلیشنز ہیں, مختلف بارز کی, مختلف دھڑوں کی جو ایفیلیشنز مختلف پولیٹیکل پارٹیز سے ہیں, کیا اگر وہ حکومت کا حصہ ہے تو اس پہ آئین اور قانون ان کو منع کرتا ہے ایسی ایفیلیشنز کو لے کر آگے چلنے میں, یا اس کو اگر لے کر آگے چلیں تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہونی چاہیے یا نہیں ہے؟ دیکھیں یہ اب معاملہ جو ہے کیونکہ سبجوڈس ہے, ہم زیادہ اس پہ نہیں کر سکتے بات, لیکن میرا خیال ہے کہ سیاست کوئی بھی ہے وہ ریگولیٹ عدلیہ کا اجتناب کرنا چاہیے کہ وہ اس قسم کے جو کوئسچن پولیٹیکل کوئسچن ہے وہاں ایڈجوڈیکیٹ کرے گی تو پھر سوالات اٹھیں گے. کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب افتخار محمد چوہدری صاحب نے اس قسم کے کیسز کی سماعت کی اور فیصلے دیے تو ان کو اب جو ہے وہ اچھا نہیں جانا جاتا, اور اس حوالے سے کافی
तनकीद होती है। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ जनाब हसनात मलिक साहब मौजूद थे, सीनियर्स हैं, एक लंबे अरसे से जो है वो इसको कवर करते आ रहे हैं अदालत के मामलात को। गुफ्तगू को मज़ीद